السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں سیاست اس وقت انتقام لینے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ عدلیہ، بیوروکریسی، طاقتور حلقے اور دیگر ادارے، سوشل میڈیا ایک شخص کو گرانے میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ یہ سوچ نہیں پا رہے کہ اس کا کتنا نقصان پاکستان اور عوام پاکستان کو ہو رہا ہے۔ اپنی انا کی تسکین میں ہر روز ایک نئی پستی کو چھوا جا رہا ہے۔ جہاں ایک جانب اخلاقی اقدار کا جنازہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جس طرح کی معیار سے گری ہوئی گھٹیا گفتگو عمران خان کے خلاف کی جا رہی ہے، اس پر صرف اللہ سے پناہ ہی مانگی جا سکتی ہے۔ وہیں دوسری جانب عدالتیں اور منصف جو انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی طاقتوروں کی نوکری کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ وہ طاقتور جن کا کام ملک میں آئین اور قانون کو لاگو کرنا ہے، وہ کسی بھی آئین اور قانون کو اپنے اوپر لاگو نہیں سمجھتے، وہ کسی بھی آئین اور قانون کو نہیں مانتے۔ پچھلے 2 سال میں ہم نے یہ مناظر بارہا پاکستان میں دیکھے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر عمران خان کی بات کی جائے تو اس قدر 1 سال میں عمران خان پر کیسز کیے گئے ہیں کہ روزانہ سوچنا پڑتا ہے کہ آج عمران خان کا کون سا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہوگا اور کہاں پہ لگا ہوگا۔ عمران خان کے کچھ کیسز تو اڈیالہ جیل کے اندر سنے جا رہے ہیں، کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کی جائے تو جسٹس عامر فاروق کی فوراً یاد آ جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں، تاریخ میں، ان جج صاحب کو پاکستان کی تاریخ میں انصاف کے قاتل کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ان کے تمام فیصلے اگر یکجا دیکھے جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ عمران خان کے خلاف ذاتی بغض، اناد اور نفرت سے بھرے بیٹھے ہیں۔ میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا جواب آپ میرے سے بہتر دے سکتے ہیں۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رائٹ ناؤ نواز شریف کا کیس ہو تو کیا فیصلہ ہوگا؟ عمران خان کا کیس ہو تو کیا فیصلہ ہوگا؟ اس کا جواب آپ نے ضرور کامنٹس کے اندر دینا ہے۔ اگر ان دونوں شخصیات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ ہوگا، کس کے حق میں ہوگا اور کس کے خلاف ہوگا؟ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت کے اندر کیسز آتے ہیں۔ ایک تو عمران خان کا کیس یہ خود سنتے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر یہ فرض کیا ہوا ہے کہ یہ کیس کہیں لگنے نہیں دینا، حالانکہ عمران خان کی جانب سے کئی بار کہا گیا کہ وہ کیسز ان کے نہ سنیں۔ پھر ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے مگر یہ جج صاحب اس پر فیصلہ محفوظ کر کے انڈے دینے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جس طرح توشہ خانہ کا فیصلہ انہوں نے معطل کرنا تھا، 1 منٹ کا کام نہیں تھا، ایون میرٹس پر بات ہوتی رہی، پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، بھول جاتے ہیں جج صاحب۔ اب عمران خان نے توشہ خانہ کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس میں اپیل دائر کی تھی اور اپیل پھر واپس لینے کی درخواست کر دی، کیونکہ یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ دونوں جگہوں پر دائر کی گئی۔ عمران خان نے 21 اکتوبر 2022 کا فیصلہ چیلنج کیا تھا۔ عمران خان چاہتے تھے کہ ان کا فیصلہ، ان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بجائے لاہور ہائی کورٹ میں سنا جائے، تو جسٹس عامر فاروق نے 13 ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور فیصلہ یہ سنانا تھا کہ کیا عمران خان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گا یا لاہور ہائی کورٹ میں چلے گا۔ اب یہ پچھلے سال کا فیصلہ ہے، اس پر عمران خان نے 18 جنوری کو اپیل واپس لینے کی درخواست دائر کی تھی۔ 18 جنوری کے بعد 13 ستمبر، یعنی جنوری سال کا پہلا مہینہ ہے اور ستمبر سال کا 9واں مہینہ ہے، تو 9 مہینے پہلے لگے اس پر فیصلہ کرنے میں۔ اس کے بعد ستمبر میں یہ فیصلہ محفوظ ہوا۔ اب 3 مہینے کے بعد آج جسٹس عامر فاروق کی عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب اس جسٹس عامر فاروق کا اگر ماضی کا ریکارڈ دیکھا جائے تو ان کی عدالت سے عمران خان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا عمران خان کے حق میں فیصلہ آئے گا یا عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے گا؟ موجودہ حالات میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی فیصلہ عمران خان کے حق میں آ جائے۔ اب عمران خان کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے، مسترد کر دیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق کا کہنا ہے کہ نہیں، آپ نے جو اپیل دائر کر دی ہے وہ اسی عدالت میں سنی جائے گی، ہم ہی آپ کے کیس کا فیصلہ کریں گے، نہ کہ آپ اس کیس کو لاہور ہائی کورٹ میں لے جائیں اور وہاں سے فیصلہ کروائیں۔ ہم کس لیے ہیں؟ ہم آپ کو انصاف دیں گے، ہم آپ کے معاملے کو ریزالو کریں گے۔ تو یہ آج انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور وہ کس طرح کا انصاف کریں گے، وہ انصاف ہمیں پچھلے 2 سالوں میں نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کا فیصلہ سنایا ہے۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے سنائے گئے پہلے سے محفوظ فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اسد کیسر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا فیصلہ تاحال نہیں سنایا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 13 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ وزارت داخلہ کو 2 روز میں انتظامی رپورٹ تیار کر کے الیکشن کمیشن میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سبھی کو پتا تھا کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد کا ڈی سی اور آئی جی چینج نہیں کروا سکتا، تو وہ عمران خان کو جیل سے کیا باہر نکلوائے گا۔ اب اسی بہانے ایک طویل عرصے کے بعد فواد چودھری کی عمران خان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان ملاقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا جس طرح اسد عمر کے ساتھ کیا، سلام لیا، بس ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سائڈ پہ بیٹھ گئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب القادر ٹرسٹ والا کیس بھی جج محمد بشیر کی عدالت میں ہے۔ بشرا بی بی کی ضمانت آج کے دن تک کی ہے۔ پچھلی سماعت پر وکیل لطیف کھوسا پیش نہیں ہوئے تھے، جس وجہ سے سماعت آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سماعت کے حوالے سے کیا مزید ہوتا ہے۔ دوسری جانب موجودہ صورتحال میں ایک فیصلہ جو انوار الحق کاکڑ سرکار نے کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو آپ جانتے ہیں یہ پیسے نہیں دے رہے تھے، الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تو 17 ارب روپیہ ان کو جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے فوج کی ڈیمانڈ کی ہے اور خط لکھا ہے اور بتایا اور کہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے، کیونکہ الیکشن کے اندر فوج کو تعینات کرنا ہے۔ اب 2.5 لاکھ سیکیورٹی اہلکار چاہیے الیکشن کمیشن کو الیکشنز کروانے کے لیے۔ کل فضل الرحمان نے یہ بیان جاری کیا کہ 2 صوبے بد امنی کی لپیٹ میں ہیں، رات کو مسلح افراد سڑکوں پر ہوتے ہیں۔ یہ وہی بات کہہ سکتے ہیں، ہماری تو جرت اور مجال نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں الیکشنز کیا ہوں گے؟ اب وہ جو 2.5 لاکھ سیکیورٹی اہلکار آپ نے دینے ہیں، اور عرفان قادر ٹی وی پر بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، ہر چیز نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کے حساب سے دیکھی جائے گی، تو نہ کروائیں الیکشن، نہ بنائیں پارلیمنٹ، نہ لے کر آئیں وزیر اعظم۔ موجودہ ارینجمنٹ شاندار چل رہا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ انتظام اور فیصلہ ہو گیا ہے انوار الحق کاکڑ کا، لیکن کل سرپرائز آئے گا اور کل وہ بتائیں گے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی اہلکار دے سکتے ہیں یا ہم آپ کو سیکیورٹی اہلکار نہیں دے سکتے، اور اگر دے سکتے ہیں تو کتنی بڑی تعداد میں، اور الیکشن ہونے کے حوالے سے یہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ پھر ناظرین اکرام، کل 7 دسمبر کو وہ جو 17 کے قریب درخواستیں آئی ہیں عمران خان کے خوف سے کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے، اس پر الیکشن کمیشن سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اطلاعات تو یہی ہیں، تو کیا الیکشن کمیشن ان درخواستوں کو خارج کرے گا؟ کیا الیکشن کمیشن ان درخواستوں کے ساتھ پروسیڈ کرے گا اور یہ کہے گا کہ وہ بالکل درست ہیں اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کروا سکیں؟ حالات ایسے کیسے ہوں؟ ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ ڈی اے پی کھاد ہے، یوریا کھاد ہے، ذرا اس کی قیمت جا کے لوگوں سے پوچھیں، اور ان سے پوچھیں کہ کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جبکہ محسن نقوی سرکار ٹی وی پر بیٹھ کے اپنی میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو یہ حال ہے کسان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا کہ جب ان کی چاول کی فصل آئی، جب ان کے بیچنے کی باری آئی تو آپ نے اس کی قیمت ہی گرا دی۔ پھر اکبر ایس بابر نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا اور ساتھ ہی کہا کہ آپ دوبارہ سے الیکشنز کروانے کا حکم دیں۔ آپ کون ہیں؟ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات ہے۔ اب کیا یہ تحریک انصاف کے رکن ہیں؟ تحریک انصاف نے تو کل ان کے متعلق بتا دیا تھا کہ ہم نے ان کو نکال دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹاؤٹ ہیں۔ پھر یہ کہا کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کی جو سازش ہے، اکبر ایس بابر کو اس کے لیے لانچ کیا گیا ہے۔ لیکن آج حکومت کے اندر سے آواز آئی اور کنور دلشاد جو پنجاب میں نوازے گئے ہیں اور ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں محسن نقوی سرکار کے ساتھ، وہ بھی مان گئے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کرنے کے لیے پارٹی کا بنیادی ممبر ہونا ضروری ہے۔ اکبر ایس بابر پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہیں، سو ان کے اس ریفرنس سے کسی کو گھنٹہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ عمران خان کی دشمنی میں انتہائی لو لیول پر بھی گر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔